السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جو آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا، میں نے آپ کو اتوار کے دن کے لیے کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے ٹیسٹ جو ہے وہ حل کر کے پیراگراف لکھ کے مجھے بھیجا تھا۔ آپ یقین کریں بڑی خوشی ہوئی، بہت سارے لوگوں نے، مجھے امید تھی کہ لوگ زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے حل کر کے مجھے بھیجا، اور میں سارا دن وہ اتوار کا دن وہ چیک کر کے مطلب ان کو جو ہے ان کی مسٹیکس جو ہے غلطیاں وہ بتاتا رہا۔ اب اس میں پرابلم یہ تھی کہ میں مطلب جو ہے نا جتنے لوگوں نے غلطیاں مطلب کی تھی، جتنے لوگوں نے مجھے پیراگرافس لکھ کے بھیجے تھے، میں سب پہ ویڈیو بنا کے اگر شیئر کرتا ان کی غلطیوں کی تو وہ بڑا لینتھی کام ہو جانا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ ایک مشترکہ جو کامن مسٹیکس کی ہیں سبھی لوگوں نے، ان پہ جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو بنا کے جو ہے میں سب لوگوں کو وہ شیئر کر دوں گا۔ تو اس پہ کامن مسٹیک جو آپ لوگوں نے کیا ہے ان پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ گرامر جو ہے یہ سول جج کے اور اے ایس جے کے پیپر کے جتنے بھی سلیبس ہیں ان میں سب سے یہ جو ہے خشک قسم کا سبجیکٹ ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ لیسٹ انٹرسٹڈ سبجیکٹ ہے، اس میں طلباء جو ہے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے، تو اس کو کرنے کے گرامر کو کرنے کے لیے آپ کو اس میں دلچسپی لینی پڑے گی۔ یہ میتھ کی طرح ہی ہے، جس طرح میتھ لیسٹ انٹرسٹڈ ہوتا ہے سبجیکٹ، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ جب آپ اس کو کرتے ہیں، اس کے فارمولوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف وہ ایکسپیرینس سے آپ کو آ جاتی ہے بار بار اس کو حل کرنے کی وجہ سے، بلکہ وہ اگر آ جائے تو وہ نمبر بھی مطلب اچھے دے جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ہے 100/100 نمبر بھی انہوں نے میٹرک میں لیے تھے میتھ میں۔ تو بالکل یہی اسی قسم کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہے اس کے ساتھ، انگلش کے ساتھ یہ سیکھنے میں کب تھوڑی مشکل لگتی ہے، لینتھی بھی ہے، اور یہ اتنا کہ مزیدار دلچسپ سبجیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں انٹرسٹ لیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں میتھ کی طرح زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے آپ وہ اس کی ایکسرسائز کریں، کسی نہ کسی کو چیک کرواتے رہیں، وہ آپ کی غلطیاں آپ کو بتاتا رہے، تو اس سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سیکھ جاتے ہیں گرامر کو۔ گرامر جو ہے یہ انگریزی کی بیس ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو گرامر نہیں آئے گی تو انگریزی کا کچھ بھی نہیں آئے گا آپ کو، مطلب دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک آپ کی وکیبلری ہونی چاہیے، دوسری گرامر ہونی چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو آتی ہیں تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں انگریزی میں۔ اگر یہ دو چیزیں ہی آپ کو نہیں آتی تو پھر آپ ٹیکنیکلی باقی چیزیں جتنی مرضی سیکھتے رہیں ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ زیادہ چیک بھی وہ گرامرٹیکل مسٹیکس ہی کرتا ہے، کس نے گرامر کی کتنی غلطیاں کی ہیں، ہاں باقی چیزیں بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے خیالات کس قسم کے ہیں، اس میں مطلب ربط بھی ہے جو اس نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، جو کچھ نے اس نے لکھا اس میں ربط ہے بھی یا نہیں، مطلب کوہرنس اس میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو 70% جو ہے وہ آپ کی گرامر جو ہے وہ چیک کرے گا کہ اس کو انگریزی آتی بھی ہے یا نہیں آتی، تو اس لیے آپ کو گرامر پہ جو ہے توجہ کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا بہت جو ہے ڈیلی کے حساب سے آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے مجھے ٹیسٹ بھیجے نا ان لوگوں میں سے 2-3 لوگوں کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، میں ان کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہوں گا۔ اب یہ انفارچونیٹ ہے کہ میں ان کا نام نہیں یاد رکھ سکا اور نوٹ بھی نہیں کر سکا۔ ان کو میں نے جب ٹیسٹ چیک کر کے واپس جو ہے ان کو میں نے واٹس ایپ کیا تو انہوں نے مجھے باقاعدہ جو ہے کال کر کے میسج کر کے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ نے ہماری غلطیاں یہ نکالی ہیں ان کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے انسسٹ کر کے ادھر ہی انہوں نے مجھ سے سیکھا ہے کہ یہ ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو جن لوگوں میں یہ خوبی آ گئی مطلب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ لوگ سیکھ گئے گرامر۔ مجھے بھی یہ بات بہت اچھی لگی اور میں نے جو 1-2 کو بتایا بھی کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں نا تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اس کو سیکھنے سے۔ تو مطلب اس طرح آپ میں کریز ہونا چاہیے، آپ پوچھیں کہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے پڑھی ہے یا لکھی ہے یا یہ غلطی آپ نے میری کیوں نکالی ہے، تو اس کی جو گرامر جو ہے وہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب بالکل تھوڑے سے عرصے میں وہ انگریزی کی گرامر سیکھ جائیں گے، وہ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے جو ہے انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لینگویج ہے وہ آپ پچھلے 16 سال سے، اگر آپ ایم اے پاس ہیں تو پچھلے 16 سال سے آپ وہ پڑھ رہے ہیں،
اور آپ نے 16 سال سے وہ نہیں سیکھی، اور آپ یہ کوشش کریں کہ اب بھی یہ کوئی جو ہے آپ کو 1 مہینے میں یا 15 دن میں یا 2 ہفتے میں یہ جو ہے سکھا دے، اور پھر آپ اس میں انٹرسٹ بھی پیسیو ہو کے لیں، ایکٹیو ہو کے انٹرسٹ نہ لیں، پیسیو ہو کے انٹرسٹ لیں، اور اوپر سے امیدیں یہ رکھیں کہ یہ اتنے، میں آپ کو ڈس آرٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو مطلب ایک حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا آپ کو ٹائم لگتا ہے یہ چیزیں سیکھنے میں، بالکل یہ وکالت کی طرح ہے، جب آپ شروع میں مطلب کرنا چاہتے ہیں وکالت تو آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جیسے جیسے آپ انٹرسٹ لیتے ہیں وقت گزرتا ہے، نہ صرف آپ کو لا کے سمجھ آ جاتی ہے، پریکٹیکل کی سمجھ آ جاتی ہے، بلکہ آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے انگریزی سے پریشان نہیں ہونا، انگلش کی گرامر سے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں بھی آتی اس کو بار بار کریں، ڈوب جائیں اس میں گرامر میں، تو آپ کو مطلب جو ہے وہ اس کی لازمی سمجھ آئے گی، بلکہ آپ کو اس پہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ لوگوں نے کیا اس میں غلطیاں کی ہے۔ سب سے پہلے زیادہ لوگوں نے جو غلطی کی ہے وہ ہے سینٹینس اسٹرکچر کا ہی ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے جو سینٹینس لکھنا ہے اس میں مطلب جو ہے سبجیکٹ آتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آتی ہے، پھر مین ورب آتی ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے۔ اسی طرح آپ اس میں بوقت ضرورت جو ہے وہ ایڈورب اور ایڈجیکٹو کا استعمال کرتے ہیں جہاں جہاں آپ نے کرنا ہو، تو ان چیزوں کا جو ہے دوستوں کو نہیں پتہ، اور ان کے جملے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے جو ہے ورب کہاں پہ لکھا ہے، سبجیکٹ کہاں پہ لکھا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی گڑمڑ کر کے لکھی ہوتی ہیں اور وہ جملے کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلا لیکچر دیا تھا پارٹس آف اسپیچ پہ، اس کو آپ دوبارہ دیکھیں کہ جو ہے ناؤن کیا ہوتا ہے، پروناؤن کیا ہوتا ہے، اور ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے، ایڈورب کیا ہوتا ہے، ان کی پہچان آپ تھوڑی بہت جو ہے سیکھیں، ورب کیا ہوتی ہے، مین ورب کیا ہوتی ہیں، پراپوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے آپ جو میں نے آپ کو ٹینس جو ہے بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائے تھے، ان کو آپ دوبارہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، ایکٹیو پیسیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمپل سینٹینسز کا اسٹرکچر جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو سمپل سینٹینس ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، اگر وہ ٹینس والا سینٹینس ہے تو اس کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ کہاں پہ آنا ہے، آبجیکٹ کہاں پہ آنا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب جو ہے سینٹینس آپ کو کمپلیٹ لکھنے چاہیے، ان چیزوں کی سینس ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کو جو ہے انگریزی آپ کی مطلب گرامٹیکلی ٹھیک ہوگی۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ جملہ جو ہے وہ پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ نے لکھا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بڑا بیڈ امپریشن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مکمل جملے لکھے، اکثر لوگ کمپلیٹ جملے نہیں لکھتے، کئیوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں جو ہے وہ کیپٹل لیٹر کہاں پہ لکھنا ہے، انہوں نے اکثر نے پہلے لیٹر کو کیپٹل لیٹر کے طور پہ نہیں لکھا ہوا تھا، پھر ان کو پنکچویشن کا نہیں پتہ تھا، فل سٹاپ کہاں پہ آنا ہے، کوما کہاں پہ آنا ہے، تو یہ ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے پہلے کر لی ہیں، وہ آپ دوبارہ دیکھ لیں، اور جو چیزیں نہیں کہ پنکچویشن وغیرہ وہ میں آپ کو جلدی کروا دوں گا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ دوسرے نمبر پہ غلطی کی لوگوں نے، جو پیز ہم یوز کرتے ہیں، پیز کو انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں یوز کیا، مطلب آلدو کے بعد وہ بٹ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ ناٹ اونلی کے بعد وہ بٹ آلسو لکھتے ہی نہیں تھے اکثر جو ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی یہ غلطیاں آپ نے جو ہے نا یہ میں آپ سے شیئر کروں گا جلدی، یہ جن لفظوں کے پیر ہیں آپس میں تو وہ پیر کی صورت میں ہی آتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے، وہ میں ایک مکمل لسٹ جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں گا۔ مطلب آلدو کے بعد ہمیشہ یٹ آنا ہے، بٹ نہیں آنا، یٹ آنا ہے آلدو کے بعد، دو یا آلدو کے بعد یٹ آنا ہے، ایز کے بعد ایز ہی آنا ہے۔ مطلب اگر آپ نے یہ لکھنا ہو کہ ہی از ایز ہینڈسم ایز ہز بردر، ہی از ایز ٹال ایز ہز بردر، ہی از ایز انٹیلیجنٹ ایز ہز بردر، وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہے جتنا کہ اس کا بھائی، تو اس کے لیے ایز آنا ہے۔ اس کے بعد سو ایز، ہی از سو انٹیلیجنٹ ایز ہز بردر، ٹھیک ہے، آئدر اور نائدر نار ناٹ اونلی بٹ آلسو، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان پہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب بھی آئیں گے جوڑے کے طور پہ آئیں گے تو آپ نے وہی جوڑے لکھنے جو انگریزوں نے اس کے بنائے، آپ نے اپنے طور پہ ان کے جوڑے بنا کے نہیں لکھنے، آلدو کے بعد آپ نے بٹ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پنکچویشن کی غلطیاں کی بہت سارے لوگوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کویسچن مارک آنا ہے، جب کویسچن لکھا ہے تو کویسچن مارک آنا ہے،
डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना है, अगर इंटरेक्ट क्वेश्चन है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप आना है, कोमा कहाँ पे आना है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आप तक आपको पंक्चुएशन नहीं करवाई है, सारी ग्रामर करने के बाद हम एंड में करेंगे। तो बहरहाल आपको अपने तौर पे थोड़ी सी मतलब कम से कम आपको कोमे और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, बहरहाल मैं भी आपको ये बताऊँगा। उसके बाद जो है ना, लोगों ने रेपिटेशन बड़ी की है, अंग्रेज़ी में आप रिपीट नहीं करते एक वर्ड को बार बार। लोगों ने प्लेज वर्ड को बड़ा यूज़ किया, एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, एजुकेशन प्लेज रोल इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब वो हर जुमले में प्ले 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 लिखा हुआ है या हर जुमले में हेल्प लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर आपने एक वर्ड मतलब एक जगह पे इस्तेमाल किया तो उसको बार बार हर जुमले में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया लफ्ज़ के जगह पे इस्तेमाल कर लें, कोई नया जुमले को नए तर्ज पे लिखने की कोशिश करें। बार बार एक ही आइडिया को जो है ना वो आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने मतलब एक ही आइडिया को बार बार दोहराया हुआ था कि एजुकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो वो अगले जुमले में और उससे अगले जुमले में और उसके से अगले जुमले में भी उन्होंने इंडस्ट्री का यही चीज़ दोहराई हुई थी। तो आपने सेम चीज़ जो है उसको बार बार नहीं दोहराना, मतलब एक फ़्लो के साथ आपने लेके चलना उस पैराग्राफ को। पहले एक बात करनी है एक जुमले में, फिर आपने नेक्स्ट बात करनी है, उसी को आपने रिपीट नहीं कर देना। 5वें नंबर पे है जो रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लोगों को जो है ना बड़ा मतलब सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का उनको नहीं पता। मैंने आपको बताया था कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा करें, वहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड का आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपने कौन सा लफ्ज़ जो है ना, किस बारे में आपने कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है। वहाँ पे फ्रेजेस होते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी, जब आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें और उनको जो है आप मतलब जो है ज़हन नशीन करने की कोशिश किया करें। अब मतलब आपने ये तर्जमा करना है कि उसने घर को आग लगा दी, तो आप उसके लिए ये लिखेंगे ही सेट द हाउस ऑन फायर। ही सेट द हाउस ऑन फायर, इसके लिए आप ये नहीं लिखेंगे कि ही जनाइट द हाउस ऑन फायर। ही जनाइट का मतलब होता है कि वो इंजन वगैरह स्टार्ट करना, इंजन स्टार्ट करना या इंजन में आग लगना। तो आप मतलब वही लफ्ज़ हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते जहाँ पे आपकी मर्ज़ी हो। कोई भी लफ्ज़ आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने मतलब जो लफ्ज़ों के पेज अंग्रेज़ों ने बनाए हैं उन्हीं के मुताबिक आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने उसकी मिसालें भी दी थी, मतलब ये जैसे ये एक पेड़ है आप ब्रोकन प्रॉमिस, ठीक है। इसी तरह कम डाउन हार्ड ऑन क्रिमिनल्स, द पुलिस कम डाउन हार्ड ऑन क्रिमिनल्स, पुलिस ने जो है सख्ती की क्रिमिनल्स लोगों पे। इसी तरह कम इनटू बीइंग, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। तो ये केम इनटू बीइंग अ ब्रोकन प्रॉमिस, कम डाउन हार्ड, गो टू वार, रशिया एंड यूक्रेन गो टू वार, जंग शुरू कर दी उन्होंने। तो इस किस्म के जुमले जो है इनको आप थोड़ा सा ज़हन नशीन किया करें, ये जो फ्रेजेस हैं, ताकि जब आप अपनी अंग्रेज़ी लिखें तो उसमें इनको आप इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सेट इन मोशन है, सेट ऑन फायर है, इस किस्म के मतलब कि बेशुमार फ्रेजेस आपको अच्छे से मिल जाती हैं। द बस टर्न टर्टल, बस उलट गई। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो आप याद रखा करें। दैट इंसिडेंट चेंज माई लाइफ अपसाइड डाउन, दैट इंसिडेंट चेंज माई लाइफ अपसाइड डाउन, उस इंसिडेंट ने मेरी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पे बदल के रख दी। अपसाइड डाउन जो है, इस किस्म की फ्रेजेज जो हैं इनको जो है आप ज़हन नशीन करने की कोशिश किया करें। और जब भी इनको आप अपने ज़हन नशीन कर लेंगे, अपनी अंग्रेज़ी में लिखेंगे, तो आपकी अंग्रेज़ी खूबसूरत होगी। इससे मैं तो ऐसे ही किया करता था, उससे अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाती थी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह CSS का ऐसे जो है मैंने 2 बार पास किया है, और PMS जो है मैंने 2016 में पास किया था और मेरे 66 नंबर आए थे ऐसे में, और उस साल सबसे ज़्यादा थे मेरे PMS के ऐसे में। और कोई मुश्किल अंग्रेज़ी मैंने नहीं लिखी थी उसमें, बिल्कुल कोई मुश्किल अंग्रेज़ी नहीं लिखी थी। BA लेवल की लिखी थी, छोटे छोटे जुमले लिखे थे। और आपने मेरे बोलने पे नहीं जाना कि ये लेक्चर देते हैं मतलब जो है वो ठीक तरह से, क्योंकि मेरा इतना तजर्बा नहीं है लेक्चर वगैरह देने का।
تو جو ہے وہ لکھنے پہ آپ جاتے ہیں کہ لکھتا مطلب کوئی بندہ کس طرح سے ہے، تو وہ مطلب جو ہے نا سمپل انگریزی بھی اتنی خوبصورتی سے لکھنے کا فن آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے لکھتا تھا میں، اور ان کو میں ایڈیومیٹک ایکسپریشن جو ہے وہ دے کے لکھتا تھا۔ مطلب ایک جملہ ہے ہی ڈائیڈ، تو میں اس کو ایسے نہیں لکھتا تھا ہی ڈائیڈ، میں اس کو لکھتا تھا ہی جرنی آن دی روڈ ٹو لائف کیم ٹو این اینڈ، ہی جرنی آن دی روڈ ٹو لائف سڈنلی کیم ٹو این اینڈ۔ تو اس طرح سے کر کے لکھتا تھا، تو مطلب وہ خوبصورتی آپ اس کو دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کے جملے خوبصورت ہو جاتے ہیں، نمبر بھی اچھے ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے کوششیں کرنی کہ جو بھی کتاب پڑھیں ان کے فریزز جو ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کر لینے، انڈر لائن کر لینے۔ ہو سکتا ہے میں نے تو ایک بنائی ہوئی تھی ڈائری، اس پہ میں لکھ لیتا تھا، اور وہ کوئی 250 سے 300 کے قریب تھے جو میں نے لکھے ہوئے تھے، اور وہی ہر جگہ پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو آپ بھی ایسے کر لیا کریں۔ اس کے بعد ہے اچھا، اس کے بعد جو زیادہ تر غلطیاں کہ وہ جملے کے اگر 2 حصے ہیں تو ایک حصہ جو ہے پاسٹ میں لکھ دیتے ہیں اکثر لوگ، اور ایک حصہ فیوچر میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، ایسا نہیں کیا کرتے۔ اگر آپ نے جملے کو شروع جو ہے پاسٹ سے کیا تو اس کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ آپ پاسٹ میں ہی لکھیں، اس کو فیوچر یا پریزنٹ میں نہیں لکھنا چاہیے۔ مثلاً اے کنٹری وچ انویسٹ آن ایجوکیشن پروگرسڈ اے لاٹ، اے کنٹری وچ انویسٹ آن ایجوکیشن پروگرسڈ اے لاٹ، تو مطلب پہلے میں انویسٹ لکھ دیا، پہلے حصے میں ورب جو ہے انویسٹ یوز کر دی پریزنٹ والی، اور دوسرے میں پاسٹ والی یوز کر دی۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، ایسے آپ نے اس کو لکھنا ہے کنٹری وچ انویسٹ آن ایجوکیشن پروگرس اے لاٹ، ٹھیک ہے۔ تو دونوں وربوں کے اینڈ میں ایس لگا کے آپ نے اس کو پریزنٹ میں ہی اس کو لکھنا ہے۔ مطلب اگر آپ نے اس کو شروع پریزنٹ میں کیا ہے تو اگلا حصہ بھی اس جملے کا آپ نے پریزنٹ میں ہی لکھنا ہے۔ 7ویں نمبر پہ سب لوگوں نے جو ہے نا، تمام کے تمام لوگوں نے ایک غلطی کی۔ انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک نے بھی ایڈیم نہیں یوز کیا، نہ ہی کوئی فریز یوز کی اپنے پیراگراف میں۔ تو آپ کو ایڈیم یوز کرنا چاہیے، بلا وجہ نہیں یوز کرنے چاہیے ایڈیم۔ ایڈیم ہمیشہ جو ہے وہ جہاں پہ استعمال مطلب ضرورت ہو وہاں پہ استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب دی کشمیر ڈسپیوٹ از ہینگنگ ان دی بیلنس، یا یہ کہہ لیں دی کشمیر ڈسپیوٹ ہیز بین ہینگنگ ان دی بیلنس سنس دی انسیپشن of since 1947. The Kashmir dispute has been hanging in the balance since 1947. تو اس میں ہینگنگ ان دی بیلنس جو ہے یہ ایڈیم ہے۔ تو اس قسم کے جو ایڈیم ہیں وہ آپ مطلب کوشش کریں کم از کم ایک پیرا میں ایک ایڈیم آپ استعمال ہو جائے، اور وہ آپ نے وہاں پہ استعمال کرنا جہاں پہ اس کی ضرورت ہو، مطلب بلا وجہ اس کو یوز نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگوں نے زیادہ غلطیاں کی ہے، سینٹینسز بڑے لینتھی لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں انہوں نے ریلیٹیو پروناؤن جو ہے ان کا استعمال ٹھیک نہیں کیا۔ مطلب لینتھی سینٹینسز لکھے ہیں، کمپلیکس سینٹینسز، اور ان میں ریلیٹیو پروناؤن کا انہوں نے استعمال ٹھیک سے نہیں کیا۔ ریلیٹیو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ جو پروناؤن کے مطلب جو ہے ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں جملے کے بیچ میں، جیسے ہو، وچ، دیٹ، ہوز، یہ ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ تو اس کو ہمیشہ آپ اس مطلب ناؤن کے فوری بعد پہ لکھتے ہیں جس کو یہ کوالیفائی کر رہا ہو۔ مطلب یہ جملہ ہے ایجوکیشن گیوز اس وزڈم وچ الٹیمیٹلی ریزلٹس ان انوینشن اینڈ انوویشن، ایجوکیشن گیوز اس وزڈم وچ الٹیمیٹلی ریزلٹس ان انوویشن اینڈ انوینشن۔ تو اس میں ریلیٹیو پروناؤن ہم نے وچ یوز کیا ہے، اور وچ کس کے لیے یوز کیا ہم نے؟ وزڈم کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایجوکیشن آدمی کو وزڈم دیتی ہے، اور وزڈم جو ہے وہ بدلے میں جو ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے تخلیقات کرتا ہے، مطلب انوینشن کرتا ہے، ایجادات کرتا ہے۔ تو ریلیٹیو پروناؤن اس میں وچ ہے جو ہم نے وزڈم کے لیے یوز کیا۔ تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس چیز کے لیے جو ہے ریلیٹیو پروناؤن یوز ہو وہ فوری طور پہ اسی چیز کے بعد استعمال ہونا چاہیے، اسی چیز کے بعد آنا چاہیے، اسی لفظ کے بعد آنا چاہیے۔ مطلب وزڈم ہے تو وچ جو ہے فوری طور پہ وزڈم کے بعد آیا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگوں نے یہ غلطی کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ریلیٹیو پروناؤن جو ہے وہ جس لفظ کے لیے استعمال ہوا اس کے فوری بعد انہوں نے نہیں لکھا، کہیں اور پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا۔
تو اس پہ میں الگ سے تفصیل سے لیکچر بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ریلیٹیو پروناؤن ہوتے کیا اور ان کو یوز کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں نے غلطی کی، اور وہ تمام کے تمام لوگوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے نا سبجیکٹ پہ نالج ہی نہیں تھا۔ تو سبجیکٹ پہ نالج بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو جس سبجیکٹ پہ آپ نے مضمون لکھنا شروع کیا اس کا بیسک آپ کو نالج تو ہونا چاہیے، مطلب بالکل ہی بہت ہی زیادہ نالج نہیں کی بات نہیں میں کر رہا، مطلب درمیانے لیول کا تو نالج ہونا چاہیے کہ آپ کس سبجیکٹ پہ لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو نالج ہوگا تو آپ اس پہ لکھیں گے۔ اب سوری ٹو سے مطلب وہ زیادہ تر لوگوں نے بالکل ہی مطلب وہ فضول قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھی، گرامیٹیکلی تو وہ ٹھیک تھی لیکن وہ بالکل فضول قسم کی تھی۔ مطلب آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مطلب پتہ چلنا چاہیے چیک کرنے والے کو کہ اس کو نہ صرف انگریزی آتی ہے بلکہ اس کو دیے گئے ٹاپک پہ نالج بھی ہے، ویسے بھی نالج ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے لاسٹ میں جو لوگوں نے غلطیاں کی، بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی، ان کا جو ہے نا سبجیکٹ اور ورب میں ڈفرینس آ رہا تھا۔ سبجیکٹ اور ورب میں ڈفرینس آ رہا تھا، اور یہ سب سے زیادہ آ رہا تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ سبجیکٹ اور ورب کا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ہیلپنگ ورب جو ہے وہ سبجیکٹ کے مطابق لگاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے یہ لکھ دیا آئی ہے مطلب زیادہ لوگ ہیں سبجیکٹ میں، تو اس کے لیے آپ کی ورب جو ہے وہ بھی ہیلپنگ ورب جو ہے وہ بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ مطلب جیسے از ایم آر میں از سنگل کے لیے ہے، ایم بھی سنگل کے لیے ہے، اور اگر آپ کا سبجیکٹ سنگل ہے تو اس کے لیے آپ از استعمال کریں گے یا ایم استعمال کریں گے، اور آر جمع کے لیے ہے جیسے دے آر گوئنگ ٹو اسکول، تو دے کے لیے آپ آر یوز کریں گے۔ اس کے لیے آپ یہ تو یوز نہیں نا کریں گے کہ دے از گوئنگ ٹو اسکول یا دے ایم گوئنگ ٹو اسکول۔ تو اسی طرح ہیز ہیو کا استعمال ہے۔ تو ان کی تو لوگوں نے کم غلطیاں کی، انہوں نے زیادہ کی ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایس اور ای ایس کا اضافہ کہاں پہ کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً دوسرے لیکچر میں، ٹینسز والے لیکچر میں، کہ جہاں پہ واحد ہو تو آپ نے سبجیکٹ اگر واحد ہو تو آپ نے ایس اور ای ایس کا اضافہ کرنا ہے ورب کے ساتھ، کیونکہ اس میں مین ورب ہی یوز ہوتی ہے، ہیلپنگ ورب تو ہوتی نہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں۔ تو آپ نے جو مین ورب ہے اس کے اینڈ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے اگر سبجیکٹ جو ہے وہ واحد ہے تو، اور آپ نے یو اور آئی کو جو ہے وہ جمع کے سبجیکٹ کے طور پہ لینا، اس کے ساتھ جو ہے ورب کے اینڈ میں ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے زیادہ غلطیاں کی ہے۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے امید ہے آپ ان کو جو ہے غلطیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ مجھے بلا تکلف جو ہے وہ پوچھ لیا کریں، اور جو ہے کل سے ہم جہاں سے گرامر کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔